دفتر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب۔ خواتین اسلام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ونور عرشہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرنے کے لیے صرف اور صرف 3 اشعار آپ کے روبرو کر رہا ہوں۔ نعت نبی سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جلوہ نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا، جلوہ نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا، جلوہ نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا، اور کفر کی ظلمت کو دنیا، کفر کی ظلمت کو دنیا سے مٹا کر رکھ دیا، جلوہ نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا، جلوہ نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا۔ اور حضرات بھی شعر سماعت کریں ارشاد کہ حضرت خواجہ پیا کی یہ نرالی شان ہے، 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 اور ایک کاس میں ناسا، ایک کاش میں ناسا گھر اٹھا کر رکھ دیا، جلوہ نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا۔ اور حضرات مقطع کے شعر سماعت کریں ارشاد کہ فیض یاب بارگاہ اعلی حضرت اے کلیم، فیض یاب بارگاہ
اے کلیم فیض آب بارگاہ اعلی حضرت اے کلیم، اور تو نے علم دین کا، تو نے علم دین کا سکہ جمع کرے رکھ دیا، جلوے نور خدا نے دل کھلا کر رکھ دیا۔ اصول برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو محفل ہے، یہ محفل بموقع عقیقہ کے متعلق سجائی و رچائی گئی ہے، اور عقیقہ کے حوالے سے مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب خطیب و امام کنولی مسجد محی الدین نگر سے آپ نے سماعت کی۔ میں زیادہ اپنی باتوں کو طول نہیں دوں گا، مختصر میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش آپ حضرات یہ کریں کہ جو بھی باتیں بیان کروں اسے باغور سماعت کرنے کی پریاس کریں۔ ایک بار اور اصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور یہ رب کی نعمت ہے کیا؟ تو رب کی نعمت بہت ساری ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور ان میں سے جو ایک نعمت ہے وہ نعمت اولاد بھی ہے، اور اولاد کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جان لو کہ تمہاری جو مالیں ہیں یا تمہاری جو اولادیں ہیں، فتنہ، یہاں پر جو مترجمین حضرات ہیں انہوں نے فتنہ کا ترجمہ امتحان کیا ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کو مالیں دی ہیں، اولادیں دی ہیں، یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ، کہ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم، کہ اس کا بڑا اجر ہے، یعنی آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ اس امتحان میں سکسسفل ہو گئے، تو یاد رہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بروز محشر اس کا بڑا اجر دے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اولاد کے حوالے سے جو باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا وہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک انسان کی جب ولادت ہوتی ہے، اور وہ ولادت کیسے ہوتی ہے، تو ایک انسان جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جو ماں کے شکم اطہر میں ہوتا ہے، اب ایک انسان ماں کے شکم میں ہے، لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو بروز محشر لوگوں کے ہاتھوں کو حملہ کر دے گا، لوگوں کے ہاتھوں کو حملہ کر کر اس کو جو گناہیں انہوں نے دنیا میں کی، اللہ رب العزت اسے سزائے بروز محشر دے گا۔ لیکن جو اللہ رب العزت بروز محشر ہاتھوں کو حملہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت صرف ماں کے شکم سے بچوں کی ولادت کا معاملہ کیوں رکھا؟ وہ چاہتا تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو تمام لوگوں کی پیدائش کو عقلوں سے بھی کر دیتا، چاہتا تو آنکھوں سے بھی کر سکتا تھا، چاہتا تو کانوں سے بھی
کر سکتا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رہے اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات یا جو بھی معاملات رکھے ہیں وہ کوئی بیجا نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں کے شکم سے جو بچے کے پیدائش کا معاملہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہاں سے دل بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ پھر سائنسداں کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو بچے کا دل اور ماں کا دل دونوں آمنے سامنے ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ بھی مثل آئینہ ہے، یعنی وہ آئینہ کے مثل کام کرتی ہے۔ اب اگر میں آپ کو بتا دوں، ایک مثال پر سمجھا دوں کہ یہ آئینہ ہے اور یہ بھی آئینہ ہے، تو اس آئینے میں جو چیزیں ہوں گی وہی چیزیں اس آئینہ میں بھی دکھے گا، جو چیزیں اس آئینے میں ہوں گی وہی چیزیں اس آئینہ میں بھی دکھے گا۔ یاد رہے کہ ماں کے شکم میں جو بچے ہیں ان کے دل میں تو کوئی برائیاں نہیں ہیں، ان کے دل میں تو کوئی خامیاں نہیں ہے، لیکن ماں کے دل میں جو چیزیں منتقل ہوں گی، ماں کے دل میں جو چیزیں پرویش کریں گی، بچوں کے دل میں بھی وہی چیزیں منتقل ہوں گی، بچوں کے دلوں میں بھی وہی چیزیں پرویش کریں گی۔ لیکن اگر ماں کسی دنیا دار کے کریکٹر کو اپناتی ہے، اگر ماں کسی دنیا دار کے ہیرو کے فعل کو اپناتی ہے، اگر ماں کسی دنیا دار کے قول و فعل اور ان کے افعال و کردار کو اپناتی ہے تو بچوں کے دل میں بھی وہی منتقل ہوگا۔ لیکن وہی ماں دنیا دار کے کریکٹر یا دنیا دار کے لوگوں کو چھوڑ کر اگر مدینے کے تاجدار کے قول و فعل اور ان کے افعال و کردار کو اپناتی ہے تو بچوں کے دلوں میں بھی وہی چیزیں منتقل ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آج سے آپ کئی سو سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین ہم سے جو پردہ پوش ہوئے ہیں ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم صالح اور تقوی شعار والے تھے، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے احکام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کی، انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں تقوی شعار والی تھی، وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں جو تھی وہ نیک تھی۔ آپ غوث پاک کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کہ غوث اعظم جب ولیوں کے شہنشاہ بنے تو یوں ہی نہیں بنے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، یا آپ بابا فرید الدین گل شکر کو اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی اولیاء کرام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ جب اولیاء کرام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم کیا ہوگا؟ معلوم یہی ہوگا کہ جب اولیاء کرام اپنے آپ کو کامیابی کو دہلیز پر کھڑا کیے ہیں، جب انہوں نے ولایت کی منزلوں پر اپنے آپ کو فائز کیا ہے تو ان میں ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو اولیاء کرام کے واقعات سناتی تھی، بزرگان دین کے صحابہ کرام کے واقعات کو اپنے بچوں کو سناتی تھی، تو کبھی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو غوث اعظم کی شکل میں پیدا ہوتا تھا، کبھی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خواجہ غریب نواز کی شکل میں پیدا ہوتا تھا، کبھی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو بابا نظام الدین اولیاء کی شکل میں پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں نیک تھی تو بیٹا جب پیدا ہوا تو بابا فرید الدین گل شکر کی شکل میں پیدا ہوا۔ جب ماں نیک تھی، ماں تقوی شعار والی تھی تو بیٹا پیدا ہوا تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضا کی شکل میں پیدا ہوا، اور عشق نبی میں ڈوب کر کے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ کب ہوئے؟ یہ معاملہ وب ہوئے جب مائیں نیک تھی۔ جب مائیں نیک نہیں تھی تو اٹھا کر کے دیکھیں عتبہ کی زندگی کو، اٹھا کر کے دیکھیں شیبہ کی زندگی کو، اٹھا کر کے دیکھیں بہت سارے کفران کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ کو بھی یہ علم ہو جائے گا کہ واقعی ماں ایسی چیز ہے کہ
کہ بچوں کی جو پوری زندگی ہے، بچوں کا جو پورا نظام اور سسٹم ہے وہ ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ میری ماں بہنیں سماعت کر رہی ہے، میں جو باتیں بیان کروں گا تو آپ میری باتوں کو اپنے دل پہ نہ لیجیے گا۔ ویسے میں حق گوئی کہنے میں، حق گوئی کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ خیر اگر آپ کو میری اچھی باتیں اگر بری لگے تو اس میں خیر آپ اپنا محاسبہ کیجیے گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اللہ نے صرف شکم سے بچے کی ولادت کا معاملہ کیوں رکھا؟ تو ماں کے شکم سے بچے کی ولادت کا معاملہ اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا کہ اسے ایک مثال کے طور پر یوں بھی سمجھ لے کہ آپ مرغی کو دیکھے ہوں گے کہ مرغی جب اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مرغی بیٹھتی ہے، اس کے بعد بچے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، انڈوں کے اندر سے۔ حالانکہ آج کے نیو ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایسی مشینیں نکل گئی ہیں کہ اگر مرغی اپنے انڈوں پر نہ بھی بیٹھے پھر بھی ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ بیٹھنے کا معاملہ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ مرغیاں اپنے انڈوں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو انڈوں سے نکالتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مرغیاں جو بیٹھتی ہے وہ صرف یوں ہی نہیں بیٹھتی، مرغیاں جو بیٹھتی ہے تو جب وہ مرغیاں انڈوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنے افعال و کردار کو ان کے اندر منتقل کرتی ہے۔ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں دانا چگنے کے یا دوسروں کے ہیلپنگ والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بچوں کے اندر منتقل کرتی ہے۔ مرغی کا جو معاملہ رہتا ہے یہ چند ہفتوں کا معاملہ رہتا ہے اور اس کی زندگی زیادہ دن کی زندگی نہیں ہوتی، اور ماں کے شکم میں جو 9 مہینے بچے رکھے جاتے ہیں یہ کیا وجہ تھی؟ تو کہتے ہیں کہ انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس کو افعال و کردار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مرغیاں کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تو ان کو زیادہ افعال و کردار اور زیادہ ٹیلنٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ چند ہفتے صرف بیٹھتی ہیں تو ان کا معاملہ سیٹل ہو جاتا۔ لیکن ایک انسان کی زندگی آج کے زمانے میں بتا دوں تو کوئی تو بچپن میں ہی ڈیٹ کر جاتا، کوئی جوانی کے عالم میں، لیکن ہائی ایس بتا دوں میں آپ کو کہ زیادہ سے زیادہ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی انسان زندہ رہتا ہے تو 60 سے 70 یا 80 سال تک، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا کہ انسانوں کو جو افعال و کردار اور کریکٹر کا جو معاملہ ہے، ادب کا جو معاملہ ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کے شکم میں جو 9 مہینے رکھنے والا جو معاملہ جو پیدا کیا، معاملہ رکھا اللہ نے، وہ اس لیے کہ جب بچے ماں کے شکم میں زیادہ دن تک رہیں گے تو ماں کا جیسا کردار ہوگا، ماں کا جیسا کریکٹر ہوگا، ماں کا جیسا فعل ہوگا، وہی چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہوں گی۔ اور یاد رہے کہ آج کا معاملہ کیا ہے ہمارے یہاں کہ آج کے دور میں ہماری عورتیں ان چیزوں پر بالکل توجہ نہیں دیتی، وہ عام سی زندگی گزارتی ہے۔ حالانکہ اسرائیل جو چھوٹا سا دیش ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے، ان کا کیا معاملہ؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 1924 سے وہ پروان چڑھنا شروع کیا۔ 1921 میں ان کو رہنے سہنے کے جو معاملات تھے ان کو دیے گئے، لیکن جو مثال کے طور پر اتنا سمجھ لے کہ 150 سال کم و بیش 200 سال ہی لے لیں، اتنے 200 سال کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پروان چڑھایا، اتنے عروج پر اپنے آپ کو فائز کیا کہ ہر کوئی ان کا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ تو آپ شاید غور نہیں کیے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کا معاملہ کیا ہے۔ وہ اسرائیل جو دیش ہے، جو کنٹری ہے، وہاں کی عورتیں جب حاملہ ہوتی ہے، ان کے شکم میں جب بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی عورت کو آوارہ گردی کی طرح نہیں چھوڑتی،
वो अपनी औरतों को जहां तहां नहीं छोड़ते। उनकी औरतें जैसे तैसे जो किरदारें होती है वो अखज़ नहीं करती, बल्कि बाज़ाब्ता उनका एक निज़ाम और एक सिस्टम होता है कि जब उनके यहाँ कोई औरत हामला होती है तो वो अपनी औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं। जो मैथ का मामला होता है, जो गणित का मामला होता है, इन तमाम चीजों को उनको हल करने के लिए दिया जाता है कि जब माएँ उन अपने जहनों पर जोर डालेंगी तो असल में ज्यादा इनका जहन खुलने का मामला नहीं रहेगा। उनका निशाना माँ के जहन खुलने पर नहीं, बल्कि वो लोग ये सोचते हैं जब माँ अपने जहन पर दबाव डालेगी तो उनके शिकम में जो बच्चे की परवरिश हो रही है तो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो ज़हीनो फतीन होगा। वो जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो बहुत ही ज़हीनदार पैदा होगा, वो कुंद ज़हीन नहीं होगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ या यहाँ पर जो जितने मुदर्रिसीन बैठे हैं इनसे पूछ लेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं इतने कुंद ज़हीन होते हैं, इतने कुंद, सबकी बात नहीं कुछ लोगों की, इतने कुंद ज़हीन होते हैं, इतने कुंद ज़हीन कि पढ़ा कर थक जाते हैं, फिर भी उनको बातें समझ में नहीं आती। तो कहते हैं कि ये जो खामियां हैं, ये गलतियां हैं, तो वो शुरू में जो करती है हमारी माएँ करती है। वो क्या करती है, शिकम में जब बच्चा होता तो वो ख्याल नहीं रखती है। तो मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हीनदार हो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर के आपका ख्याल करे, आपका ख्याल रखे अच्छे तरीके से, तो आपको चाहिए कि बचपन से ही आप उनको तरबियत का मामला दें। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे 9 महीने माँ के शिकम में जब होते हैं, जब बच्चे की जब विलादत होती है, विलादत होने के बाद फिर मामला यहाँ पर यह आता है कि बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। खैर तमाम हजरात को तो मालूम ही है, और इससे पहले मैं बहुत दफ़ा अकीका के मुतालिक जो प्रोग्रामात हुए हैं मैं यहाँ शिरकत किया ही हूँ। सिर्फ मुख्तसर सी बातें बता करके मैं रुखसत हो जाऊँगा कि मेरे बाद हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी चतुर्वेदी साहब को भी आपको समाअत करनी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा वक्त को न गंवाऊँ और मैं अपने वक्त को बचा करके उन्हें सुपुर्द कर दूँ कि वो मेरे वक्त को अपने हवाले करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बातें सुनाएं। और क्योंकि उनकी आमद मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में और मेरे होते हुए पहली बार इस जगह पर हुई है, मैं भी उसकी खिताब को पूरे अच्छे तरीके से नहीं सुना हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी मुतमईन होकर के सुनूँ उसकी खिताब को, और आप भी उनकी खिताब को मुतमईन होकर के सुने, और यहाँ से कुछ दर्स लेकर, कुछ सबक लेकर के यहाँ से जाए कि जब भी आपसे कोई सवाल करे कि आप रात में चंद घंटों तक वहाँ बैठे थे तो आपने क्या सीखा, तो आप उसे बताएं कि हमने क्या क्या सीखा। जो चीजें आप सीखें तो दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी सिखाएं। खैर तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब बच्चे की विलादत होती है तो एक बच्चा रोते हुए पैदा होता है। जब वो बच्चा रोते हुए पैदा होता है, क्यों रोता है जी? तो कहते हैं इसलिए रोता है कि तमाम रूहें आलम अरवाह में अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशहूर रहती है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो कहता है, वो बच्चा ये सोचता है कि क्योंकि उसको आदत थी अल्लाह की इबादत करने की, वो अचानक इस तारीकी दुनिया में आता है तो कहीं भी उसको अल्लाह के हम्दो सना और उसके जिक्र वाली चीजें उसको नहीं मिलती, कहीं भी वो इस चीज को महसूस नहीं कर पाता। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोते हुए रहता है, हालांकि उसमें शैतान का भी दखल रहता है। तो कहते हैं क्या कि जैसे ही एक मुअज्जिन जाकर आजान देता है, एक इंसान आजान देता है, जैसे ही वो आवाज, आजान की आवाज को बच्चा समाअत करता है, बच्चा फौरन खामोश हो जाता है। क्यों? उसको वो मुतमईन हो जाता है, ये इत्मीनान हो जाती है उसे कि हाँ यहाँ भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है, कि वो आलम अरवाह में तो अल्लाह की इबादत और रियाजत तो करते ही थे, लेकिन यहाँ आकर के भी यहाँ के जो भी मामलात है यहाँ पर भी अल्लाह की इबादत की जाती है। फिर वो बच्चा मुतमईन होता है, फिर उस बच्चे की फिर परवरिश होती है। अब परवरिश किस तरीके से होती है? तो कहते हैं कि वो बच्चे जिसको हत्तल इम्कान जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नबी क्या फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि लाइबू साबिकन,
लइबु सादिसा, यानी कि नबी फरमाते हैं कि 7 साल क्या करो, बच्चों के साथ खेलो। जो शुरू के जो 7 साल होते हैं उनके साथ खेलो, उनको खेलने की छूट भी दो, इतना छूट दो, इतना छूट दो कि अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि दूसरों के साथ खेलने के लिए छोड़ दे और आपका बच्चा बेहुदा बन जाए। नहीं, इतना खेलने के लिए छूट दे कि उसका जहन बदजल ना हो। इसलिए कि बच्चा जब बचपन में उठपुटाने वाली हरकतें करता है, कहीं कहीं वो कुछ कामें करता रहता है, तो गोया कि वो दिमाग लगा करके करता है, और बचपन में जब उसके जहन पे दबाव पड़ता है तो उनकी जहनें जो होती है वो कुशादा होती है। तो कहते हैं, नबी फरमाते हैं कि 7 साल तक तुम उनको साथ खेलो, उनको खेलने की छूट दो। फिर उसके बाद 7 साल तक क्या करो, तो फिर नबी फरमाते हैं क्या कि अद्दिबु सादिसा, कि फिर 7 साल तक उसे अदब सिखाओ। यानी जब पहले साल से लेकर के 7 साल की उम्र तक उसे क्या करो, खेलने की छूट दो। फिर वहां से लेकर के आप 14 साल की उम्र तक उसको अदब सिखाएं कि बड़ों का अदब क्या होता है, छोटों का अदब क्या होता है। और अल्लाह ने जो हुक्म दिया वअमुर बिल मारूफ, भलाई के हुक्म का, वो हुक्म भी उसे सिखाएं कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। वन नहीं अनिल मुनकर, और बुरी चीजों से रुकने का जो हुक्म अल्लाह ने जो दिया, जैसा कि हजरत लुकमान ने अपने बेटों को जो नसीहत की, जैसा कि कुरान पाक में है। तो आप अपने औलादों को ये चीजें सिखाएं कि बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है, छोटों के साथ किस तरह सबकत करनी है, शफकत करनी है। इन तमाम चीजों को अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा खुलासा करके बयान करूं थोड़ी सी। कहते हैं कि जब आपके बच्चे छोटे हों तो छोटे में बिलखुसूस ये ख्याल रखिएगा कि अपने बच्चों को, आज के दौर में बच्चे जो रोते हैं तो करते क्या है कि हमारी माएँ कार्टून लगा करके दे देती है। अब वो कार्टून लगा करके देती है तो वो सोचती है कि हम तो छुटकारा पा लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जब आप उसे कार्टून लगा करके जो दिए हैं तो यही बुरी चीजें उनके अंदर मुंतकिल हो रही है। और जब इसी बच्चे को बचपन से मोबाइल देखने की जब आदत हो जाएंगी तो यही बच्चा जब बड़े होकर के आपसे मोबाइल तलब करेगा, तब आप कहेंगे कि मेरा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में मोबाइल तलब कर रहा है। और यही बच्चा जब मोबाइल देखने की आदत जब उसे पड़ जाएंगी तो जब दिनों रात वो मोबाइल में लगा रहेगा, तब आप कहेंगे कि इसे किसी अल्लामतुद्दहर के पास या किसी सूफी बासफा के पास या किसी आप बाबा के पास लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चे एकदम बिगड़ गए हैं। मामला ये हुआ कि ये हमेशा मोबाइल में सिर्फ लगे रहते हैं, न माँ की सुनते, न बाप की सुनते हैं, न बड़ों का ख्याल करते हैं, न छोटों का पर शफकत करते हैं। कोई चीजें इसके अंदर नहीं, ये तमाम चीजों को फरामोश कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन उम्र में बच्चों को तरबियत देने का मामला था, जिन उम्र में बच्चों को तरबियत देनी चाहिए, उस उम्र में हमने तो उसे बहका दिया। अगर हम हकीकतन उस उम्र में बच्चों को अगर हम अदब सिखा दें, बचपन से बच्चों का अगर हम ख्याल रखें कि ये कहां पर उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, इसकी जो सोबतें हैं वो बुरे लोगों के साथ तो नहीं, अगर इन तमाम चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे, अगर हम उनसे जो बातें कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीजें गलत उनके सामने पहुंच रही है, ये तमाम चीजों का अगर आप बचपन से ख्याल रखेंगे तो मैं तो कहता हूं कि आपको किसी बाबे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से तावीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कि बचपन से अगर आप हकीकतन अगर ख्याल रखेंगे हकीकतन, तो वाकई आपका बच्चा जब परवान चढ़ेगा, जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा, तो वही बच्चा माँ बाप का अदब करता हुआ नजर आएगा, वही बच्चा बड़ों का ख्याल करता हुआ नजर आएगा। वजह क्या निकलेगी? वजह ये निकलेगी कि आप बचपन से ख्याल रखेंगे तब, लेकिन अगर बचपन से ख्याल ना रखें तो वही फिर आपको जो चीजें देखने को मिल रही है वही चीजें मिलेंगी। सबके पास ये बातें आया हैं। फिर उसके बाद करनी क्या चाहिए? कहते हैं 7 साल की उम्र, यानी कि उसके बाद जब बच्चे की विलादत हो तो जब 7 दिन का हो जाए तो फिर आप नाम वगैरह रखें, उसका सर वगैरह मुंडा करके अकीका वगैरह करें। अकीका के मुतालिक तो मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने तो बयान कर ही दिया, मैं क्या बयान करूं, जो बातें हो सके हत्तल इम्कान में बयान कर दूं। तो अकीका वगैरह करें,
नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 5154 है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, माल गुलाम अकीकतुन फअरिकु अन्हु दमन व अमितु अन्हुल अज़ाब, कि अकीका लड़कों के साथ है और उनकी तरफ से एक जानवर ज़बह करो और उनको आज़ाद करो। यानी कि एक बच्चा, जैसा कि मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने बयान किया कि जब एक बच्चा जिनके नाम पर अकीका नहीं होता, गोया कि वो गिरवी रहता है, गिरवी। जब उनके नाम से अकीका हो जाता तो गोया कि वो बरी हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए, अगर आपके पास इस्तेताअत है तो करे, लेकिन ज़रूरी नहीं। कारी नौशाद साहब, एक बात मैं बता दूं कि मामला जैसे कि मुझे खबर मिली कि आज के ज़माने में जो पुरफितन माहौल है, इस दौर में ऐसे ऐसे लोग भी आए, जैसा कि बुखारी की हदीस नंबर 100 है। नबी ने क्या फरमाया था? नबी ने फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जाहिलों से जाकर के इल्म सीखेंगे और वो जाहिल लोगों के गलत मसाइल बयान करेंगे, गलत मसाइल उनको बताएंगे, और मामला क्या होगा? मामला ये होगा कि वो खुद गुमराह हो जाएगा और जो पूछ रहे थे वो भी गुमराह हो जाएगा, यानी कोई हिदायत याफ्ता नहीं होंगे। तो अभी कुछ दिन की बात है कि लोगों ने ये बातें पेश की कि अगर आप लड़कों के नाम से अगर जानवर आपके पास है तो आप कुर्बानी कर ले, लेकिन अगर आपके पास अगर लड़की बच गई है तो आप उनके नाम से मुर्गी वगैरह आप कर दे, अकीका वगैरह में ये पेश कर दे तो हो जाएगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया, या अल्लाह कैसे कैसे। हालांकि ताज्जुब की बात यहाँ नहीं आई कि उन्होंने ये बातें कही, ताज्जुब की बात यहाँ आई कि दो चार आलिम उनको बता रहे, एक नहीं दो नहीं, कई आलिम उनको बता भी रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। यानी कि वो अपनी हट धर्मी वाला जो मामला है, कट्टरपंथी वाला जो मामला है, उस पे अड़े रहते हैं। अगर कोई आलिम साहब अगर आपको बता रहे हैं कि उनका अकीका करना दुरुस्त नहीं है, आप जानवर, वो भी वो जानवर जो दरिंदा ना हो, जो इनकी एक अलग फहरिस्त है, यानी कि जो कुर्बानी में जो जानवर पेश होते हैं वही अकीका का मामला है, दोनों जानवर का मामला सेम है। तो कहते हैं क्या कि अगर आपके पास इस्तेताअत नहीं है तो गलत मसाइल लोगों के सामने राइज न करें। ऐसा फिर क्या होगा? लोग ये होगा कि लोग फिर फितना के शिकार हो जाएंगे। तो इस चीज का खास करके ख्याल रखिएगा। तो कहते हैं कि आप अकीका करें अपनी औलादों के नाम से, लड़का हो तो उनकी तरफ से 2, लड़की हो तो उनकी तरफ से 1। अच्छा, लड़का की तरफ से 2 क्यों? तो कहते हैं कि यहूदो नसारा का मामला था कि वो भी अकीका करते थे, और वो अकीका करते थे तो वो लड़कों के नाम पर एक जानवर ज़बह करते थे और लड़कियों के नाम से ज़बह नहीं करते थे। वो लड़कियों को मनहूस समझते थे, मनहूस। वो लड़की जब पैदा होती थी घर में तो वो लोग दफन कर देते थे जिंदा, वो लोग अफसुर्दा हो जाते थे, रंजीदा हो जाते थे। तो ऐसे आलम में जब हमारे बेटियां पाई जाती हैं, इनको सदका मिला है हमारे नबी का, कि हमारे नबी के सदक़े में पहले के दौर में जो लोग बेटियों को दफन कर रहे थे, हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियों को जिंदगी बख्श दी। तो मैं कहता हूं कि जो रसूल आपको जिंदगी बख्श रहा हो, जो रसूल आपको जीने का सलीका और आपकी इज्जत व वक़ार को महफूज कर रहा हो, आपने उस रसूल का कितना ख्याल किया? हमारी माँ बहनें उस रसूल के मुताल्लिक़ कितना सोची कि हम जो कर रहे हैं, मामला क्या होता? मिलाद ये एक बार का मामला नहीं, मैं बारहा यहाँ आते रहता हूँ। मिलाद खत्म होता, लोग नाच गाने वाला मामला शुरू कर देते। ये क्या तरीका है? और अफसोस की बात तो ये है कि मर्द तो मर्द, इसमें औरतें भी शामिल होती हैं। आपको पता नहीं कि दीन इस्लाम में जिस औरत के मुताल्लिक ये कहा गया है कि वो औरतें जिनकी आवाज उनके घर से बाहर निकलती है, यानी कि दीन इस्लाम में औरतों की आवाज को घर से बाहर जाने का हुक्म भी नहीं दिया गया कि औरत की आवाज घरों के अंदर तक ही महदूद रहे, बाहर तक उनकी आवाज ना जाए। तो यहाँ तो अफसोस की बात तो ये है कि आवाज तो दूर की बात, लोग हमारी औरतें बाहर निकल करके फहाशी वाले मामलात करती हुई नजर आती हैं और ऐसे ऐसे कामों का इर्तिकाब करती है
ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتا. تو ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیے گا اور یہ مت سمجھیے گا کہ آج کی جو زندگی ملی ہے، زندگی جو دنیا کی جو رنگیلیاں ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو مگن کر کے اپنی زندگی کو بسر کر لیں گے. لیکن یاد رہے ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ آپ کی آنکھیں بند ہوگی جب آپ سے قبر میں سوال ہوگا، جب آپ کے خویش و اقارب، آپ کے دوست و احباب جب آپ پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، جب آپ سے سوال کیا جائے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اے کاش میں فلانا کو دوست نہ بناتا، فلانا کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرتا. تو ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیے گا، بعد میں کوئی کام نہیں آنے والا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنی اولادوں کے نام سے عقیقہ کریں، پھر اس کے بعد نام وغیرہ نام بھی رکھیں تو اچھا نام رکھیں کہ نام کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے. اس کے بعد جب 7 سال کی دہلیز پر، 7 سال کی عمر پر جب وہ پہنچے تو کریں کیا؟ تو نبی فرماتے ہیں کیا کہ آپ اسے نماز کا حکم دیں، نماز پڑھنے کی ترغیب دیں. اب جب وہ 7 سال سے جب آپ اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں گے، پھر نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ 10 سال کی عمر کی دہلیز پر قدم رکھیں تو جب آپ 7 سال کی عمر سے جب آپ اس کو نماز کی ترغیب دیں گے تو ظاہر سی بات ہے 10 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ بچہ نماز کا عادی ضرور بن جائے گا. اگر نماز نہ بھی پڑھے تو فرماتے ہیں کیا دین اسلام میں یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہاتھ سے ضرب لگا کر کے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. لیکن ذرا محاسبہ کیجئے گا کہ نماز کا حکم ہم اپنے بچوں کو کب دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم تب دیں گے نا جب ہم خود نمازی ہوں گے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری خود ہی نمازیں گول ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا دیں گے؟ آپ کے حضرت یہاں پر موجود رہتے ہیں، کتنا وقت ہی لگتا. بارہا میں کہتا ہوں جب نماز کا وقت ہو آپ لوگ مل کر کے جماعت قائم کر لیں، نماز ادا کر لیں. ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی گھر میں نماز پڑھ لیا کریں. آپ کی زندگی اس طرح گزریں گی کہ اگر اچانک آپ کی آنکھیں بند بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی دقتوں کا سامنا نہ ہو. آپ اپنی تیاری یہاں سے کر کے جائیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں اور اس کے بعد پھر جو دین اسلام نے جو حکم دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان چیزوں کا بالخصوص بچپن سے ہی خیال رکھیں. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کی تربیت کا جب بچپن سے خیال رکھیں گے تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ماں باپ کے جو افعال و کردار ہیں، ماں باپ کی جو فضیلت ہیں ان کو بھی خیال رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ کا کیا معاملہ تھا؟ ان کی والدہ کا آپ لوگوں نے مجھ سے یہ واقعے کو سماعت کیا بھی ہوگا، لیکن مختصر سے جملے میں بیان کر دوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں اپنے بچوں کی نماز کی عادت کیسے دلاتی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے ان کے ابو تو ڈیٹ کر چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بچوں کو حضرت بابا فرید الدین کی ماں حضرت بابا فرید الدین کو نماز کی عادت اس طرح دلاتی تھی کہ وہ مصلی کے نیچے وہ شکر کا پوریا رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا جب آپ نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا. اس طرح وہ نماز کی عادت دلاتی تھی. جب اس کا بچہ نماز پڑھتا پھر دعا کرتا پھر کہتا کہ اے میری ماں آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شکر دے گا، لیکن شکر کہاں ہے؟ ماں کہتی تھی بیٹا مصلی اٹھاؤ تو صحیح. جب مصلی اٹھاتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ وہاں پر شکر کا پوریا نظر آتا تھا. تو یہ تو ان کی ماں رکھتی تھی. لیکن ایک دن کا معاملہ کیا ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین جب کھیلتے کھیلتے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے، کیونکہ اس زمانے میں جنگل بہت سارے تھے. آج سے 200 سال پہلے کی اگر آپ حالات اٹھا کر کے اسی علاقے کا دیکھیں گے تو آپ کو جنگل ہی جنگل ملیں گے. تو کہتے ہیں کیا کہ بابا فرید الدین اپنے دوستوں احباب کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف جب روانہ ہوئے تو روانہ ہونے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوا تو وہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں احباب سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو شکر دے گا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے دوستوں سے یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کے دوست ان کی بات پر نماز پڑھنے لگتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا کہ نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا. تو حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں آپ دعا مانگے تو صحیح. تو تمام دوست مل کر کے دعا مانگتے ہیں. پھر ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا ہے
کہ آپ نماز پڑھیں گے، دعا سے فارغ ہوں گے تو اللہ آپ کو شکر دے گا۔ شکر کہاں ہے؟ حضرت بابا فرید کہتے ہیں کہ آپ نے جس چیز کو بچھا کر نماز ادا کی ہے ذرا اس کو اٹھائیں تو صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی ماں جو تھی یہ گھر پر دعا کر رہی تھی، اور کیا دعا کر رہی تھی کہ مولا فرید گھر پر تھا تو یہ ذمہ داری میری تھی، جب تک یہ بچہ، جب تک میری اولاد میرے سامنے تھا تو ذمہ داری میری تھی، حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے ان کو دین اسلام کی طرف راغب کی، ان کو میں نے دین اسلام کی طرف ترغیب، ان کو ہم نے راغب کیا۔ لیکن مولا فرید تو اب میرے پاس نہیں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو مولا وہ نماز ادا کرے اور وہ اپنی خواہشات کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے تو مولا تو اس کی دعا کو رد نہ کرنا، قبول کر لینا۔ یہاں پر ان کی ماں دعائیں کر رہی ہے، اور وہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس گمچھے کو اٹھاتے ہیں جس پر آپ نماز ادا کر رہے تھے تو کہتے ہیں جیسے ہی آپ اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شکر کا گنج وہاں پر پڑا تھا، اور حضرت بابا فرید الدین کے جو دوست و احباب ہوتے ہیں وہ جو گنج جو تھا شکر کا اس میں سے اپنی اپنی مٹھیوں بھر شکر اٹھا کر کے پھر کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر وہ گھر پہنچتے ہیں، پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ نے نماز ادا کی؟ تو وہی بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ ہاں ماں میں نے نماز ادا کی ہے۔ تو بابا فرید الدین کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو شکر ملا کہ نہیں؟ تو بابا فرید الدین کہتے ہیں ہاں ماں مجھے شکر تو ملا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے جو دوست تھے ان کو جب میں نے نماز کی ترغیب دی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی شکر کو اٹھایا، انہوں نے بھی شکر کو حاصل کی۔ تو ان کی ماں کہتی ہے اے مولا جب جب فرید تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور التجا کرے مولا کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہ کرنا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ حالانکہ گھر پر جب بابا فرید تھے، گھر پر تھے تو ان کی ماں شکر رکھتی تھی، لیکن جنگل میں تو ان کی ماں نہیں تھی۔ کیا وجہ تھی کہ غیب سے مدد ہو رہی تھی؟ تو کہتے تھے اس کی ماں اس طرح تھی، اس کی ماں تقوی شعار والی تھی، وہ فاطمہ کی کنیزہ تھی کہ وہ اپنی ہاتھ کو بارگاہ الہی میں اٹھائی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو ہماری ماں اور بہنیں اگر عمل کرے تب تو، وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے تب تو ہماری ماں بہنیں۔ اچھا صرف ماں بہنوں کی بات نہیں ہے، لوگ سوچتے ہوں گے کہ صرف ہر غلطی ماں بہنیں کی ہے، نہیں، اس میں مردوں کا بھی ہاتھ بہت زیادہ ہے۔ مرد کا ہاتھ کیا؟ آپ مرد تھے، آپ نے محاسبہ کیوں نہیں کیا کہ آپ کی اولاد کتنا پڑھ رہی ہے، کتنا کیا کر رہی ہے، وہ ان کے معاملات کیا ہو رہے ہیں، آپ ان سے محاسبہ کریں۔ حالانکہ آپ زیادہ دن تک اپنی اولاد کے پاس تو رہتے نہیں، لیکن ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رہے۔ لیکن خیر باتیں بہت لمبی ہے، تمام حضرات سے کہوں گا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنی اپنی اولادوں کا خیال رکھیں تاکہ بعد میں دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیر آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے میں گزر جاؤں کہ گوشت کا معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں گوشت کا معاملہ یہ ہے کہ جو قربانی کے گوشت کا معاملہ ہے وہی گوشت یہ عقیقے گوشت کا بھی معاملہ ہے۔ حالانکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن حکم جو ہوئی ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر سے میں بتا دوں۔ کہتے ہیں کیا کہ گوشت جو ہے چاہے قربانی کا ہو یا عقیقہ کا ہو، بہتر یہ ہے کہ ان کے 3 حصے کریں، اور 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ خویش و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے، اور ایک حصہ جو غربا اور مساکین ہیں ان کے لیے۔ اور اس طرح کا کیا معاملہ ہوگا جب 3 حصے کریں گے تو آپ کے جو دوست و احباب ہیں، پڑوسی وغیرہ ہیں، تو ان کا بھی خیال ہو جائے گا، اور آپ اپنی بھی خواہشات پوری کر لیں گے، اور آپ جو غربا مساکین ہیں جن کو میسر نہیں ہوتا، جن کو نصیب گوشت نہیں ہوتی، تو ان کو بھی نصیب ہو جائے گا، ان کی بھی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں 3 حصے کرے گوشت کا، اور 3 حصے کرنے کے بعد پھر آپ جیسا اس پر میں نے ابھی حکم لگایا ہے، میں کیا حکم لگاؤں، یہ شریعت مطہرہ نے جو حکم صادر فرمایا ہے تو اس پر عمل کریں۔ لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی انسان کے پاس اگر زیادہ تعداد ہو، یا کسی انسان کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، یا جیسے کہ ابھی میلاد کا معاملہ ہے یا شادی کا معاملہ ہے، تو اگر وہ انسان چاہے تو پورا گوشت اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کو ضرورت
ضروری ہے 3 ٹکڑے حصے میں کرنا ہی ہے، یہ ضروری کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر، میں آپ کو بہتر طریقہ بتایا ہوں، بہتر ہے، بہتر کیا ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ 3 حصے کریں، لیکن اگر شادی وغیرہ کا معاملہ ہو یا پھر میلاد وغیرہ یا دعوت کر رہے ہو تدائی کے طور پر تمام لوگوں کو دعوت دے کر کے آپ کوئی پروگرام کر رہے ہو تو اس گوشت کو آپ بنا لیں اور بنا کر کے پھر اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو دعوت وغیرہ دے کر کے پھر تمام لوگوں کو تقسیم کرے کھلائے. لیکن ایک چیز کا خاص کر کے خیال رکھیے گا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اس کو کبھی بھی چھوڑیے گا نہیں، اسے ضرور آپ دعوت دیجیے گا. پھر اس کے بعد معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب عقیقے جو ان کا جو گوشت ہوتا ہے عقیقے کا تو لوگ کہتے ہیں کہ دادی نہیں کھائیں گی، ماں جو ہے وہ بھی اس کا گوشت تناول نہیں کریں گی، باپ نہیں کھائے گا، دادا نہیں کھائے گا. یہ سب بیجا باتیں ہیں، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. عقیقے کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ فلانا صاحب نہیں کھائیں گے چلا صاحب. بھائی عقیقے جب آپ کر لیے تو عقیقہ کا گوشت جب حلال ہو گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اور پیو مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو رزق دیا حلالاً طیبہ، شرط یہ کہ وہ حلال ہو. جب اللہ فرما رہا ہے کہ جو حلال رزق جو ہو اس رزق کو آپ کھاؤ تو عقیقے کا جو گوشت ہے وہ بھی تو حلال ہی ہے، وہ بھی تو پاک ہی ہے، وہ بھی تو ستھرا ہے. تو پھر اس میں جو تقسیم کا جو معاملہ آ جاتا کہ مائیں نہیں کھائیں گی، دادی نہیں کھائیں گی، تو یہ پھر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب بیجا باتیں ہیں. عقیقے کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے. نہ سمجھ میں آئے تو مولانا حافظ و قاری نوشاد صاحب ہیں یا غلام ربانی صاحب، دونوں غلام ربانی صاحب ہیں، یا ہمارے نیدا نیٹور صاحب مولانا صدام صاحب، ان سے بھی آپ دریافت کر لیں. آپ کے محلے کے جو حضرت مولانا امتیاز صاحب، ان سے بھی آپ رجوع کریں، پوچھیں تو صحیح ہمارے لوگوں کیا معاملہ ہوتا ہے. گھر کی جو بڈھی عورتیں ہوتی ہیں یا ضعیف العمر انسان ہوتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اب وہ عورت کہہ دیتی ہے یہ مسئلہ ہوگا تو ہوگا، اب وہ چاہے غلط بتائے یا صحیح، اگر صحیح بتائے تو ٹھیک ہے، اگر غلط بتا دیے تو لوگ اس پہ اڑے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیے گا اور کوشش یہ کیجیے گا کوئی بھی مسئلہ ہو تو عالم کی طرف رجوع کرے، جاہلوں کی طرف رجوع نہ کرے. جیسا کہ میں بتایا بھی ہوں کہ بخاری کے حدیث نمبر 100 ہے، نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر بنائیں گے اور اس کے بعد لوگ ان سے مسئلہ دریافت کریں گے اور وہ غلط سلط مسائل بتائیں گے اور وہ جو بتا رہے ہیں وہ خود گمراہ ہوگا اور جو پوچھنے آیا تھا اس کو بھی گمراہ کر دے گا. تو اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچائیں اور ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیں اور بالخصوص اپنے بچوں کی جو تربیت کا جو معاملہ ہے ان کا بالخصوص خیال رکھیں. ہاں میں جو عرض کر رہا تھا کہ 7 سال کی عمر تک آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کو چھوٹ دیں، اس پہ زیادہ آپ دباؤ نہ ڈالیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک آپ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا کہ 14 سال کی عمر سے لے کر کے آپ 21 سال کی عمر تک اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی طرح آپ اس کی زندگی بسر کریں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ کا بچہ آپ سے شیئر کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ڈرنے کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپنا دوست بنا لے، اپنے تمام معاملات اپنی تمام باتیں دوسروں کو شیئر کرے اور دوسرے لوگ اسے بھٹکا کر کے آپ کے بچوں کو راہ بد پر کھڑا کر دے. تو ایسا مت کیجیے گا. اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رہیے کہ آپ کا بچہ ہر بات آپ سے شیئر کر سکے. اتنا بھی دباؤ مت ڈالیے، اتنا بھی آپ اسے اس پر بوجھ مت ڈالیے کہ آپ کا بچہ ڈرنے کی وجہ سے اپنی ایک بات بھی آپ کے سامنے پیش نہ کر سکے. مجھ سے بولنے یا آپ کو سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت ان تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائے. تمام حضرات پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.